مجبور ہو جائے گا گھٹنے ٹیکنے پر آمادہ ہو جائے گا. ہم برائی علماء کی کرتے ہیں, ہم برائی علماء کی کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ محرم الحرام ہے, دو شہادتیں ابتدا ہی میں ہیں. پہلی شب کو ہی محرم کی فاروق اعظم کو دفن کیا گیا. فاروق اعظم جب دنیا سے گئے, وہ فاروق اعظم جنہوں نے قیصر و کسریٰ کو اپنے گھوڑوں سے روک دیا تھا, جب زمین و آسمان مسلمانوں کے سامنے خزانے اگل رہے تھے, اس وقت فاروق اعظم 1 2 3 نہیں, لاکھوں لاکھ قرضدار تھے. جب وصال ہو رہا تھا, حضرت عبداللہ سے کہا تھا میرے قرضے گن لو, شمار کر لو. اس وقت جب شمار کیا گیا تھا تو 6000 درہم سے زیادہ قرضہ آپ پر آیا تھا. شہید ہیں, 10 محرم کی شہادت بھی آپ یاد کیجئے, کہیں محرم کی شہادت کی یاد کیجئے. فاروق اعظم نے فرمایا میرے مال سے قرضے ادا کرو. میرے مال سے نہیں ہوتے تو آل عمر سے قرضے ادا کر لو. اس سے نہیں ہوتے میرے خاندان سے لے لو. اس سے نہیں ہوتے فلاں سے لے لو. اس سے نہیں ہوتے قریش سے لے لو. قرضے کی میرے قرضے ادا کر دینا. آپ ذرا غور کریے اور سمجھنے کی کوشش کریے. ہم تلاشتے ہیں دولت زیادہ ہوگی تو عزت زیادہ ہوگی, یہی تصور ہے. ہرگز نہیں, اسلام میں یہ فارمولہ ہی نہیں ہے. اسلام میں یہ فارمولہ ہی نہیں ہے کہ دولت زیادہ ہوگی تو عزت زیادہ ہوگی. دنیا یورپ پوری کرسچینٹی یہ کہتی ہے کہ اگر ہمیں ایک فاروق اعظم مل جاتا تو میں پوری دنیا میں کرسچینٹی کو پھیلا دیتا, اور اگر اسلام میں کوئی دوسرا فاروق آ جاتا تو شاید دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دین نظر نہیں. مگر وہ فاروق اعظم ان کا حال یہ تھا کہ مسجد آئے, 2 کپڑے ہیں, تیسرا نہیں ہے. ایک گھٹ کر پھیلا دیا ہے سوکھ جائے, اور ایک پتھر نیچے رکھ کر کپڑا پہن کر سو گئے ہیں. یورپ سے, روم سے ایلچی آیا ہے, پوچھتا ہے بادشاہ سے ملا, کہاں ہے ان کا کلام, کہاں ہے وہ؟ جواب ملا, آؤ قریب آؤ, ہمارا کلام نہیں ہوتا, ہماری مسجدیں بھی ہمارا کلام ہوتا. ہماری مسجدیں ہی ہمارا قلعہ ہوتی ہے. ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا ہے, اس لیے اللہ نے ہمیں بھی چھوڑ دیا. اللہ نے ہمیں بھی چھوڑ دیا. ہم شکایت کرتے ہیں کہ دوسروں نے ہماری مسجد پہ قبضہ کر دیا ہے. شرم کرو, تم نے اپنی مسجد ہی کو چھوڑ دیا ہے. خدا کی قسم, فجر سے لے کر ظہر تک, ظہر سے لے کر عصر تک, عصر سے لے کر عشاء تک, ہر نماز میں اگر تم جمعہ کی طرح حاضر ہو جاؤ تو کوئی مسجد کو قبضہ نہ کیا جائے گا, اٹھائی جائے. مگر کروڑوں کی مسجدیں آپ تعمیر کرتے ہیں اور صرف 1 دن 1 گھنٹے کے لیے آتے ہیں. اتنی دولت خرچہ کر دیا. اس کا استعمال کیجئے, اس کا استعمال کیجئے, اس کو اپنا سینٹر بنائیے, اس کو اپنا مقام بنائیے. یہاں تمام بچوں کے آنے کا راستہ کھولیے, یہاں بہترین لائبریری بنائیے. خود بھی بیٹھیے, انہیں بھی لائیے. ہوٹل پر مت بیٹھیے, روڈ پر مت کھڑے ہوئیے, عالم کے پاس آئیے, اس کے ساتھ چائے پیجئے اور مسئلہ پوچھئے. خدا کی قسم, اگر ہر دن عصر کے بعد ایک مسئلہ ایک عالم سے آپ سیکھیں تو 10 سال میں خود ہی عالم بن جائیں گے. مگر پوری زندگی گزر جاتی ہے, نہ وضو کے مسائل جانتے ہیں, نہ نماز کے مسائل جانتے ہیں, نہ سلام کے مسائل جانتے ہیں, نہ کلام کے مسائل جانتے ہیں, نہ آداب سے واقف ہیں, نہ اسلام سے واقف. وہ آیا حیران رہ گیا, یہ بادشاہ یہ فاروق اعظم جا رہے ہیں تو قرضے میں جا رہے ہیں, اور وہ ہے حسن مجتبی. 3 بار, 1 بار نہیں بلکہ مجھے بولیے 3 بار اپنی ساری دولت
دولت اسلام کی راہ میں خرچ کریں. جو بدن پر کپڑا تھا، لباس تھا، صرف وہی رکھا. باقی اللہ نے جو کچھ دنیا کی دولت آپ کو عطا فرمایا تھا وہ ساری دولت آپ نے حاجت مندوں کو، مسلمانوں کو تقسیم کر دیا. کتنی بار؟ 3 بار. اور 3 بار اپنے مال کا آدھا خیرات کیا. تو روایتوں میں آتا ہے کہ جو جوتا تھا وہ ایک جوتا بھی دے دیا، جو تسمہ تھا تو ایک تسمہ بھی دے دیا. دیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں عزت دولت سے، میں یہ نہیں کہتا کہ دولت کمانی نہیں چاہیے. ویسے آدم نے فرمایا دولت کمانا برا نہیں ہے، دولت سے دل لگانا برا ہے. پورے عراق میں، پورے بغداد میں امام اعظم اور غوث اعظم سے بڑا دولت مند کوئی نہیں تھا. میں پڑھتا تھا وہاں، علامہ بھی بغدادی ہے، بعد میں عسکری. وہاں حادثہ ہو گیا تھا اس لیے چھوڑ کر آئے، پھر واپس اندر تشریف لے گئے. تو سب سے بڑا پیسہ یتیموں کو، بیواؤں کو، محتاجوں کو جو آج بھی آتا ہے وزارت اوقاف میں، تو کہاں سے آتا ہے؟ غوث اعظم کے باغوں سے آتا ہے. آج کے پیر کی طرح نہیں تھے وہ کہ آپ کے لقموں پر جیے. وہ تو ایسے پیرانے پیر تھے کہ جو انہوں نے مطبخ قائم کیا تھا اپنے مدرسہ کے طلبہ کے لیے، اس وقت سے لے کر آج تک تقریباً 1000 سال گزر گئے، کبھی وہ مطبخ نہیں بند ہوا. جو کوئی پورے بغداد میں بھوکا ہو جائے غوث اعظم کا شوربہ شریف کھا کے آئے. اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے، نہ علماء کو، نہ عوام کو، نہ پیرانے اعظام کو کہ دوسرے کے محتاج رہو. امام دعوت کرتا ہے، 5 وقتہ نماز پڑھاتا، وہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے. خالی امام پر نماز فرض ہے، علامہ پر نماز فرض ہے؟ نہیں. علامہ پر صرف نماز فرض نہیں ہے، جتنی ان پر اتنے ہر بالغ عاقل مسلمان پر فرض ہے. ہر ایک پر. تو پتہ چلا کہ ہر ایک پر نماز فرض ہے، جماعت واجب ہے، تو چاہے اپنی پڑھو چاہے آگے بڑھ کے پڑھو. تو کیوں آپ مصلی سے گھرے رہ گئے؟ نہیں. باقی وقت میں تجارت کیجیے، امامت کیجیے، قیادت کیجیے. وہ وقت ہے کہ آج باتنخواہ تھے، کل دوسروں کو تنخواہ کیجیے. ہم نے راستے تبدیل کر دیے ہیں. ابو بکر صدیق کا بھی یہی حال تھا، عمر فاروق کا بھی یہی حال تھا کہ خلیفہ بننے کے بعد کندھے پر رکھا اور چل پڑے بات کی تھی. یہ کوئی عیب کی بات نہیں، صرف محنت کا کام کرنا اسلام میں عیب ہے، کیونکہ وہ گندگی اٹھاتا ہے، پاک نہیں رہتا. باقی کوئی بھی کام کیجیے عین اسلام ہے، عین اسلام ہے. اس لیے کسی کو اس کے کام کی بنیاد پر چھوٹا یا فقیر نہیں سمجھتا. تو آپ آئیے، نماز سب پر فرض ہے. کیسی فرض ہے؟ ایسی فرض ہے جیسی کربلا میں. ہم اپنی تجارت نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنی نیند نہیں چھوڑ سکتے. اور سید الشہداء امام حسین فرماتے ہیں اگر تمہیں زندہ رہنا ہے تو جان جا ہی لو، مگر ہم اللہ کے حضور سجدہ نہیں چھوڑتے. ہم اللہ کے حضور سنیے. بتاؤ کیا آپ سنی ہیں؟ کیا آپ امام حسین کے ماننے والے جھوٹے ہیں؟ جو بھی نماز نہیں پڑھتا کہتا میں مسلمان ہوں، جھوٹا ہے. جو قرآن نہیں پڑھتا کہتا میں حسینی ہوں، جھوٹا ہے. حسین تو وہ ہے جو نیزے پر چڑھ کر شہید ہونے کے بعد بھی قرآن پڑھتا نہیں. تم زندہ رہ کر آرام و آسائش میں ہو کر قرآن نہیں پڑھتے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. صرف خطبہ میں، نماز میں، تلاوت میں جب آپ ہوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیے تو خاموش رہیے. باقی جتنی بار سنیے
کیا کہیے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم مانے کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے، چاہے تقریر کرنے والا ہو اور چاہے سننے والا ہو، جب بھی کہیے تو کیا کہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی آپ سلام کرتے ہیں یا جواب دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، کیا کہتے ہیں؟ السلام۔ خدا کی قسم کوئی سواب نہیں ہے کوئی سواب؟ اسلام کو مچان، یہ اسلام کا سلام ہے۔ کیا ہے سلام؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب دیجیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر سلام کرنے والا کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرت، نہیں کہیں گے یہ بدعت۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا مسنون فرمایا ہے اتنا رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر خاموش ہو جائیں گے، اور یہی اسلام کا سلام ہے۔ اگر مسافر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر دور سے اشارہ کر کے، تو صرف اشارہ سلام نہیں ہے، اشارہ کر کے منہ سے کہیے السلام علیکم، اور اسے معلوم ہو گیا ہے تو وہ بھی ادھر سے اشارے میں کیا کہے گا؟ وعلیکم السلام۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ محبت پیدا ہو جائے، اور اس سے سلام کرو جسے پہچانتے ہو، اور اس سے بھی سلام کرو جسے نہیں پہچانتے ہو۔ یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت۔ کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ تین آدمی دو کو پہچانتے ہیں، اسے سلام مسافر کرتے ہیں، دوسرے کو۔ اگر مجبوری ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، مذکر ہو تو ہی کہیے، مؤنث ہو تو شی کہیے۔ مذکر مؤنث سمجھتے ہیں؟ میل فیمیل، تو مذکر ہو تو ہی کہیے، مؤنث ہو تو شی کہیے، جنابے والا نہیں ہے میں نشی، پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان ہے کہ نہیں ہے، تب ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر پتہ چلتا ہو، جیسے مسجد میں بیٹھے، جنازے میں بیٹھے، میلاد میں بیٹھے، آپ شناخت کرتے دعوت میں آئے تو سلام کریے۔ ایمان کی تحقیق کرنا آپ کا کام نہیں ہے، جب تک قرینہ اس کے خلاف نہ ہو کہ آپ مجھے سلام نہیں کر سکتے۔ اس سلام قوم کو میں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حد کس شہید لوگوں کو مردہ مت مانو۔ تو میں نے عرض بھی کر دیا کہ آپ نے سن لیا اور آپ جانتے بھی ہیں کہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کربلا میں نہیں، کوفہ میں نہیں، عشق میں کیا کر رہا تھا؟ مقدس قرآن کی تلاوت کر کے اپنی زندگی کا اعلان کر رہا تھا۔ قتل حسین اصل میں مکے میں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میدان کرب و بلا میں جو جنگ لڑی گئی تھی وہ تخت و تاج کی جنگ تھی، جو جنگ لڑی گئی تھی وہ حکومت و خلافت کی جنگ نہیں تھی۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے جب اپنی خلافت کا اعلان کیا تو شام کو چھوڑ کر پورے عرب میں ان کی حکومت قائم ہو۔ کون ہے عبداللہ بن زبیر؟ یہ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی ایک حواری ہوتا ہے، اس دنیا میں کوئی اگر میرا حواری اور نائب ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت زبیر بن العوام نے۔ حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند یعنی ابو بکر صدیق کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر نے حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں کہ ان کے زمانے میں ان جیسا نماز پڑھنے والا دیکھا ہی نہیں گیا. ایسا لگتا تھا جیسے بے حس و حرکت لکڑی کو نماز میں گاڑ دیا گیا. کوئی حرکت نہیں, جیسے سوکھا روکھا جسم کھڑا ہو گیا ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو کان بھی ہلاتے رہتے ہیں, بٹن بھی صحیح کرتے رہتے ہیں, موبائل بھی دباتے رہتے ہیں, ہاتھ پیر ہلاتے رہتے ہیں. جی نہیں, آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں, ہمت کیسے ہوتی ہے آپ کی حرکت کر سکیں. جیسے تکبیر تحریمہ کہا اللہ اکبر, تو اب یہ سمجھ لیجیے کہ ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں مگر براہ راست اپنے رب سے ہم مناجات کر رہے ہیں اور رب کے سامنے ہم کھڑے ہیں. اب بتاؤ, جب یہ آپ کی حالت ہو تو کبھی پیر ڈھیلا کر رہے, کبھی ہاتھ ڈھیلا کر رہے, کبھی بدن کھلا رہے, کبھی ڈکار رہے ہیں, کبھی کھانس رہے ہیں. حضرت عبداللہ کھڑے ہوتے تھے تو یہی لفظ آیا ہے جیسے عصا کو گاڑ دیا گیا. تو اگر حضرت امام حسین کو خلافت چاہیے تھی تو اس وقت جب ساری دنیا سے مسلمان مکہ آ رہے تھے اور عبادلے ثلاثہ مکہ میں موجود آپ کے ہاتھ چوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے مت جائیے, تو ہاتھ بیعت کے لیے بتا دینا چاہتے. جب مدینہ شریف میں سے سرکار کا روضہ تھا, نانا کا دربار تھا, جا کر بیٹھ جانا چاہتے یہ راکب دوش مصطفیٰ ہے نماز کی حالت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر سوار ہے اور آقا اپنی نماز لمبی کر دے رہے ہیں. اب بتاؤ, جب نماز میں بچہ گردن پر بیٹھا ہوگا تو بچے کا خیال دماغ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور نماز میں دوسرے کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ تو نماز ٹوٹ گئی. حسین کا خیال نبی کو نماز میں آئے تو نہیں ٹوٹتی ہے, نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو ٹوٹ جائے نہیں. ہم عقلی کی بات ہے. میں یہ کہتا ہوں جو نماز بے خیال مصطفیٰ ہو یہ عبادت ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا نماز تم پر فرض الصلاۃ كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. یہ وقت والی نماز ہے. تو 4 ظہر میں اللہ نے بتایا ہے, بولو یہ رسول اللہ نے بتایا, فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے میں پڑھتا ہوں تم لوگ دیکھتے ہو ویسے ہی نماز پڑھو. ہمیں تم دوسرے کی یقین کرو گے اور کہو گے اس کا خیال ہی نہیں ہے. نماز نام ہے رسول اللہ کے طریقے کار کے اختیار کرنے کا. اس دنیا میں جو مسلمان جو بھی عبادت کرے گا وہ نبی کی سنت کے مطابق ہوگا, اور جو سنت کے مطابق عبادت ہوگی وہی اللہ کو قبول ہوگی. اللہ کو یہی منظور تھا کہ اس کی تعریف نبی کی سنت ہو, اس کی عبادت نبی کی سنت ہو, اور رسول اللہ کی تعریف ہو اللہ کی اللہ کی سنت کو. نماز لمبی کرتی جا رہی. کتنا پیار تھا. اسی دربار میں بیٹھ جاتے, تمام اہل مدینہ و مکہ کھڑے ہو جاتے اور سید الشہداء امام حسین کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیتے. مگر ایسا نہیں ہوا. میں گفتگو ختم کروں, ٹائم ختم ہوا. کوئی لڑائی لڑنے کے لیے, بغاوت کرنے کے لیے خون پیتے بچوں کو نہیں لے جاتا. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ امام حسین میدان کربلا میں خلافت کے لیے نہیں بلکہ ظلم کے خلاف گردن کٹا کر امامت کے لیے گئے. ہر مظلوم کے دل کی تسکین کا سامان ہے اور یہی ہر سنی کا ایمان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.